سید عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف پلس یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایئر کنڈیشنز کے اندر جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ یہ 1 ٹن کیا ہے، 1.5 ٹن کیا ہے، 2 ٹن کیا ہے، اور دوسرا جو ٹرم یوز ہوتا ہے 12,000 BTU، 18,000 BTU، 24,000 BTU۔ آخر یہ BTU ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو، اور ایئر کنڈیشنر کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے اور ہمیں کولنگ کیسے ملتی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو میں، اور آپ کو اس ویڈیو میں یہ ڈیفرینشیٹ بھی بتاؤں گا کہ ڈی سی انورٹر اے سی اور وداؤٹ انورٹر اے سی میں کیا فرق ہے اور ہمیں کون سا لینا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے کمرے کی پیمائش کے حساب سے آپ کو کون سا اے سی لینا چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو نئے ویور ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک پہنچ سکے۔ تو دوستو اب اے سی کے فنکشنز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اے سی کے فنکشنز میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے کمپلیٹ پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمیں کولنگ کیسے ملتی ہے۔ تو اے سی کے فنکشنز میں ہمیں کمپریسر ملتا ہے، کنڈنسر ملتا ہے، ایواپوریٹر ہوتا ہے جو آپس میں ٹیوبس کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ٹیوبس کے اندر گیس ہوتی ہے جو فری آن ہوتی ہے، جو کہ ریفریجرنٹ ہوتی ہے، اور یہ اس کے تھرو گھومتی رہتی ہے۔ کمپریسر اس کو کمپریس کرتا ہے گیس فارم سے لیکوڈ فارم میں، تو اس کا پریشر بھی انکریز ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ٹریول کرتی ہے ویسے ویسے ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے۔ جب کنڈنسر میں جہاں لیکوڈ گیس کا ٹیمپریچر ہائی ہے وہ ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے آپ کے انوائرمنٹ کی ایئر سے، جو ایئر ایکسچینج ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤٹ ڈور یونٹ کی طرف سے بہت تیز گرم ہوا آتی ہے۔ جب ہم چھت کی طرف جاتے ہیں، آؤٹ ڈور یونٹ کی طرف سے گزرتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ گرم ہوا ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جب گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ ایواپوریٹ کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر جو کمرے کی ہوا ہے جسے ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ٹیوب سسٹم کے بیچ میں سے گزرتی ہے تو وہاں پہ ایک بار پھر ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو گیس لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے وہ اپنی اصل شکل میں آ جاتی ہے، یعنی کہ گیس فارم میں آ جاتی ہے اور وہ واپسی کمپریسر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ واٹ از BTU۔ BTU کیا؟ اگر میں آسان الفاظوں میں بتاؤں تو پانی کے ٹیمپریچر کو کم یا زیادہ کیا جائے، یا ٹیمپریچر 1 ڈگری کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس کو BTU کہتے ہیں، یعنی کہ پانی سے 1 ڈگری گرمی نکال دی جائے یا داخل کر دی جائے تو وہ BTU کہلائے گی۔ تو دوستو 1 ٹن کا اے سی جو ہوتا ہے وہ 12,000 BTU پر آور کا ہوتا ہے۔ دوستو اور یہ بتاتا چلوں کہ 1 ٹن کا اے سی اتنی ہی کولنگ ایفیکٹ دے گا جتنا میں ایک کمرے میں 1 ٹن برف سے لے سکتا ہوں۔ 1 ٹن = 12,000 BTU پر آور کا مطلب ہے کہ 12,000 برٹش تھرمل یونٹ پر آور کی ہیٹ ایکسٹریکشن کیپیسٹی، یعنی کہ وہ آپ کے انوائرمنٹ سے 12,000 BTU پر آور گھنٹے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ دوستو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 ٹن کا اے سی جو ہے 12,000 BTU کے برابر ہے، 1.5 ٹن کا اے سی 18,000 BTU کے برابر ہے، اور 2 ٹن کا اے سی 24,000 BTU کے برابر ہے۔ اب میں ڈیفرینشیٹ کروں گا بٹوین انورٹر اے سی اور نارمل اے سی کے، کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ دیکھیں دوستو، جو انورٹر، پہلے میں نارمل اے سی کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ جو نارمل اے سی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ نارمل اے سی کا ٹیمپریچر ہم نے کر دیا 23، اور جب کمپریسر رن ہوتا ہے تو وہ فار ایگزامپل 12 ایمپیئر لے رہا ہے، 12 ایمپیئر لے رہا ہے، وہ ہمارے کمرے کے ٹیمپریچر کو 23 پہ لے آئے گا تو وہ آف ہو جائے گا، اور جب جتنا وہ رن ہو رہا ہوگا وہ 12 ایمپیئر پہ ہی رن ہو رہا ہوگا، اور جب ہمارا ٹیمپریچر 23 سے ابو ہو جائے گا، 24-25 ہو جائے گا، تو وہ دوبارہ سے رن ہوگا اور وہ 12 ایمپیئر ہی کانسٹنٹ لیتا رہے گا۔ اور انورٹر اے سی میں ایسا نہیں ہے۔ انورٹر اے سی میں جب آپ 23 پہ ٹیمپریچر اپنا رکھیں گے تو وہ کیا کرے گا کہ آہستہ آہستہ ایمپیئر انکریز کرے گا، اور آپ کے ریویلنٹ ٹیمپریچر پہ جا کے وہ بند نہیں ہوگا، وہ
1.5 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर पे कांस्टेंट रन हो रहा होगा और जितना जितना हमें कूलिंग की ज़रूरत होगी उतना उतना वो रूम के टेम्परेचर को 23 तक ही रखेगा और वो ऑफ नहीं होगा। इससे हमें बिजली की कंजप्शन मिलती है। और इन्वर्टर एसी की बात करता चलूँ तो इन्वर्टर एसी में नॉइज़ बहुत कम होती है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल एसी और विंडो एसी से। तो आप कोशिश करें कि इन्वर्टर एसी लें जो बिजली की बचत करना चाहते हैं। और देखें एसी चलाने का तरीका ये है कि आप 26 पे चलाएं और इन्वर्टर एसी को 26 पे चलाएं, 28, 27, 28, 29 इस तरीके से आप उसको 30 पे रन करें। ज़्यादा चिल के चक्कर में आप ना पड़ा करें, आप चीज़ को उसके हिसाब से चलाएंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, आपकी बिजली के बिल में फ़र्क आएगा। दोस्तों यहाँ अब मैं स्प्लिट एसी की साइजिंग की बात करता चलूँ तो ये एक चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इस चार्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा एसी रिक्वायर्ड है, आपके रूम कितने स्क्वायर फुट का है और कितने हज़ार BTU आपको रिक्वायर्ड है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कौन सा एसी लेना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।